بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں یہ ایک خبر بڑی مشہور ہے، بلکہ ایک ترمیم کا حصہ بھی بنایا گیا ہے کہ مخصوص لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے۔ استثناء سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، اچھا کریں یا برا کریں، یعنی برا مراد یہی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی کا قتل ناحق کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، یعنی جو بھی گناہ ہیں، اور خاص کر کے وہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ میں سے بھی وہ کہ جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ستاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے استثناء ہے۔ جب تک کہ وہ زندہ ہیں انہیں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، سب ان کے گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں استثناء کا ایک تصور جو ہے، یہ تصور شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ جو بھی انسان ہے اگر وہ اچھا کرے گا تو اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اچھا کام کرے گا اسے اچھی جزا ملے گی، اچھا صلہ ملے گا، اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اعمال صالح لکھے جائیں گے، وہ اللہ کا قرب پائے گا، اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ حقوق اللہ جو ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے احکام شریعہ، یعنی جو اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، اگر ان میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تواب ہے۔ یعنی وہ یہی کہتا ہے کہ اگر بندہ گناہ بھی کر بیٹھے اور میری بارگاہ میں آ جائے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرما دیں میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان لا یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے سے جو ہے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حقوق، وہ جرائم، وہ گناہ، وہ برائیاں جن کا تعلق جو ہے بندوں کے ساتھ ہے، کسی بندے کو ستایا ہے، اذیت دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، چاہے جانی تکلیف پہنچائی ہے، مالی تکلیف پہنچائی ہے، یا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا ہے، تو انسان چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، واضح ہے وہ انسان تو ہے اور ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے پھر سزا ہے۔ دنیا میں عدالتیں ہیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، چاہے وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بھی عہدہ ہو، جب اللہ کی زمین پر رہنا ہے تو پھر اللہ کے نظام کے ماتحت بھی چلنا ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس طرح کے احکام بیان کیے ہیں جزا اور سزا کے، تو وہاں یہ بھی فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ دائرہ کار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دائرہ کار کے اندر اگر رہ کر کے زندگی گزارو گے تو پھر تو تمہارے لیے کامیابی ہے، لیکن اگر اس سے تجاوز کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عدالتیں ہیں، ہر دور میں رہا ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کسی نے جرم کیا ہے، چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، خاندان کا سب سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اعلیٰ خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، تو اس کے لیے سزا ہوئی۔ اگر زنا کیا ہے تو اسے سنسار کیا گیا، قتل نہ کیا ہے تو اسے قتل کے بدلے میں قتل ہے، اللہ نے واضح فرما دیا، کیونکہ یہ حکومت اللہ کی ہے، یہ بادشاہت اللہ کی ہے، یہ نظام سارا اسی کا ہے، یہ زمین پر ہم چل رہے ہیں یہ اسی کی ہے، تو نظام بھی اسی کا چلے گا۔ تو یہی فرمایا من یتعد حدود اللہ، فرمایا جو اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو فرمایا پھر ان کے لیے سزائیں ہیں، جزائیں ہیں، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ عدالتیں ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے لوگو انصاف قائم کرو، انصاف کو آگے جو ہے قائم فرمایا چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی جرم خود سے ہوا ہے تو اپنے خلاف بھی فیصلہ دینا ہے، یہ نہ کہیں کہ میں تو قابل احترام ہوں، میری بڑی عزت ہے، میں تو ریسپیکٹیبل شخصیت ہوں، مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں، فرمایا اپنے خلاف ہو، چاہے فرمائے کہ والدین کے خلاف ہو، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے خلاف بھی ہو، فرمایا فاللہ اولیٰ بہما، مین جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے فیصلے کا نفاذ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ تو اس کا بڑا احترام ہے، اگر اسے سزا مل گئی تو پھر تو بڑوں کو سزا دینا جو ہے زیادہ اہم ہوتا ہے عام کے مقابلے میں، کیونکہ بڑوں کو جب سزا ہوتی ہے تو باقی لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو الغرض اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، اس استثناء کا کوئی تصور نہیں ہے، سب اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر جو ہے کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہاں عبادت میں، تقوی میں، خوف خدا میں، للہیت میں، خشیت الہی میں، تو اللہ کا ہاں ایسا شخص جو ہے وہ عزت والا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، احکام کو بجا لانے والا ہے، حلال اور حرام کی پہچان رکھنے والا ہے، معمورات کو اپنانے والا، منہیات سے اجتناب کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ باقی نہ کسی عہدے کی وجہ سے زیادہ عزت ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے قوانین سے ماورا ہو جائے، جو مرضی ہے وہ کرتا چلا جائے، اس کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یا اسی طرح جو ہے کسی عہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اسے استثناء حاصل ہو جائے، تو اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آگے چل کر کے ہم اس بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔